بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے توابع۔ اس سے پہلے ہم جو اعراب بیان کر چکے ہیں وہ اعراب تھے بالاصالہ، یعنی اصل اعراب تھے کہ جس پر نصب منصوبات مجرورات جو بھی ہو تو اپنے عامل کی وجہ سے آتے تھے، اور یہ توابع ہے یعنی اس کے اپنے اعراب نہیں بلکہ دوسرے کے تابع ہے اس میں اعراب میں، تو اس وجہ سے اس کو توابع کہتے ہیں۔ توابع جمع ہے تابعہ کے، اور تابع پیروی کرنے والا، اور نحو کی اصطلاح میں ہر وہ پچھلا کلمہ جو پہلے کلمے کے اعراب کی وجہ سے معرب ہو، یعنی ہر وہ پچھلا کلمہ جس پر وہ اعراب آئے جو پچھلے کلمے پر ہو، پچھلے کلمے پر جو بھی اعراب ہو، اگر وہ منصوب ہو تو یہ منصوب، اگر یہ مرفوع تو یہ مرفوع، اگر یہ مجرور ہو تو وہ بھی مجرور ہوں گے۔ توابع میں ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہیں، نمبر ایک مطبوع، نمبر دو تابع۔ پہلے کلمے کو مطبوع کہتے ہیں جس پر عامل داخل ہوتا ہے، اور جس پر عامل داخل ہوتا ہے اس کو مطبوع کہتے ہیں، اور جو دوسرا کلمہ ہے جو پہلے کلمے کے دوسرا کلمہ ہے جو پہلے کے اعراب کے ساتھ معرب ہوتا ہے، یعنی اس پر وہ اعراب آتے ہیں جو پہلے کلمے پر ہے، تو اس کو تابع کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم جو بیان کر چکے ہیں، یعنی اس کے اعراب جو ہے یہ بالاصالہ ہے، اصل اعراب اس کے ہے، اور یہ اس میں اس کے اعراب میں تابع ہے، تو یہ مطبوع ہو گئے اور یہ تابع ہو گئے۔ اب یہ مطبوع اور تابع اس کے 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسمیں، نمبر 1 اس میں ہے صفت، نمبر 2 ہے تاکید، نمبر 3 ہے بدل، نمبر 4 ہے عطف بیان، اور نمبر 5 ہے عطف بالحرف۔ صفت، تاکید، بدل، عطف بیان اور عطف بالحرف، یعنی اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پانچ قسمیں ہیں اس کی، تو یہ ہو گئی اس کی قسمیں۔ لیکن اس میں جو تابع ہے اس کو صفت کہتے ہیں، تابع کو تاکید کہتے ہیں، تابع کو بدل کہتے ہیں، تابع کو عطف بیان کہتے ہیں، اور تابع کو عطف بالحرف کہتے ہیں۔ ابھی ہر ایک کے معطوف مطبوع کو ہم کیا کہیں گے؟ مثلا صفت ہے تو صفت کے مطبوع کو ہم موصوف کہیں گے، موصوف، اور یہ ہے صفت۔ مثلا جاءنی رجل عالم، تو ابھی یہ مرفوع ہے کس وجہ سے کہ یہ فاعل ہے، جاء فعل کے لیے، اور یہ مرفوع ہے کس وجہ سے؟ تابعیت کی وجہ سے کہ یہ اس کی تابع ہے۔ ابھی جو تاکید ہے اس کے مطبوع کو ہم کہیں گے مؤکد، مؤکد،
اور تاکید. جاء المسلمون كلهم. کلو، ابھی کلو مرفوع ہے کس وجہ سے کہ مسلمون مرفوع ہے. رأیت یہاں پر نہیں لکھیں گے، یہاں پر رأیت المسلمین کلہم کلہم تو ابھی اس پر منصوب کیوں ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور اس طرح مجرور کیوں ہے کہ حالت جر میں ہے. اس کی مطبوع کو کہیں گے مبدل منہ، مبدل منہ اور بدل. اور یہ عاطف بیان، اور یہ ہے معطوف معطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ. اور یہ ہے اس اسم کے عاطف بیان. تو یہ ہوگی اس کی 5 قسمیں. صفت کی پھر 2 قسمیں ہیں، وہ ہم بیان کریں گے. اس کی جو شرائط ہے وہ بھی بیان کریں گے. تاکید کی 2 قسمیں ہیں وہ بھی بیان کریں گے، اور اس میں بھی بیان کریں گے کہ مؤنث مذکر میں اس میں کیا آ جاتا ہے. بدل مبدل منہ جو بیان کریں گے، عاطف بیان اور عاطف بالحرف معطوف معطوف علیہ، اس کو بھی بیان کریں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ. تو ان سب کی مثالیں جس طرح بدل مبدل منہ، جاء زید اخوک، اخوک یعنی زید وہ زید آیا جو تیرا بھائی ہے. عاطف بیان مثلا الامام الاعظم ابو حنیفہ. اور معطوف معطوف علیہ مثلا جاء زید و عامر. تو یہ ہوگی اس کی مثالیں، اور انشاءاللہ اس کے الگ الگ سبق جو ہے وہ بیان کریں گے. صفت ہے تو اس کے الگ سبق ہیں، تاکید کے الگ سبق، بدل کے الگ، اور عاطف بیان اس کے الگ الگ سبق بیان کر کے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ اس میں تو آپ نجی کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.